یا علی مولا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف و روحانی سفر کے عزیز ساتھیوں، جب ہم اسلام کی روحانی پہلو یعنی تصوف کی بات کرتے ہیں تو دل کی پاکیزگی، روح کی بیداری اور خدا کی معرفت کا ذکر آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پورے علم تصوف کا سر چشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ کائنات میں روحانیت کی جتنی بھی ندیاں بہہ رہی ہیں ان سب کا سمندر صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصوف کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ نفس کو مار کر خدا کو پانے کا وہ راستہ ہے جس کی تعلیم خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس روحانی تجوری کی چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے ہاتھوں میں سونپی ہے انہیں دنیا مولائے کائنات کہتی ہے۔ تصوف کے سفر کی شروعات ایک بے حد مشہور اور معتبر حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں جس علم کا ذکر ہے وہ صرف کتابوں کا علم نہیں ہے، وہ علم لدنی ہے، وہ سینے کا علم ہے، وہ دل کا علم ہے جسے معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ جسے بھی خدا کی اس روحانی نگری میں داخل ہونا ہے اسے مولا علی علیہ السلام کے در سے ہو کر ہی گزرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے صوفی سلسلے ہیں، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان سبھی کے سجرائے طریقت کی کڑیاں پیچھے جاتے جاتے مولا علی علیہ السلام سے ہی ملتی ہیں۔ مولا علی ہی تمام صوفیوں کے سر کے تاج ہیں۔ مولا علی ہی تمام صوفیوں کے شاہ ولایت ہیں۔ تصوف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو کرنا۔ صوفیزم میں اسے جہاد اکبر یعنی سب سے بڑی جنگ کہا گیا ہے۔ مولا علی کا پورا جیون اس نفس کو کچلنے کی سب سے بہترین مثال ہے۔ مولا علی کا ایک مشہور قول ہے جو نہج البلاغہ میں ملتا ہے، افضل الزہد اخفاء الزہد، یعنی سب سے بہترین پرہیزگاری وہ ہے جس کا دکھاوا نہ کیا جائے، جو چھپ کر کی جائے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مثنوی شریف میں مولا علی کی اس گہرائی کو ایک واقعے سے بیان کرتے ہیں۔ جب جنگ کے میدان میں ایک دشمن نے مولا علی کے چہرے مبارک پر تھوک دیا تو مولا علی نے اپنی تلوار روک دی۔ دشمن حیران ہوا اور پوچھا، یا علی، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مولا علی نے جو جواب دیا وہی تصوف کی روح ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا وہ خدا کی راہ میں تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگر میں اس وقت تمہاری گردن کاٹتا
تو اس میں میرے نفس کا غصہ شامل ہو جاتا، خدا کی رضا نہیں۔ اور علی اپنے نفس کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں نفس سے بے نیازی، جو تصوف کی آخری منزل ہے۔ تصوف میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے، خاص کر ذکر قلبی، دل کا ذکر۔ مولا علی کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے جسم سے تیر نکالا جاتا تھا تو آپ کو نماز کی حالت میں درد کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی روح خدا کی ذات میں فنا ہو چکی ہوتی تھی۔ مولا علی سے ایک بار کسی نے پوچھا، یا علی، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لم عبد ربن لم ارہو، یعنی میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ سکوں۔ پھر آپ نے وضاحت کی، آنکھیں اسے سر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی، لیکن دل اسے ایمان کی حقیقت سے دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، یہی وہ مقام ہے جسے صوفیاء اکرام مشاہدہ کہتے ہیں۔ جب بندے اور خدا کے بیچ کا پردہ اٹھ جاتا ہے، دنیا کے مشہور صوفی اور کشف المحجوب جیسی مہان کتاب کے مصنف حضرت داتا گنج بخش علی حزویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تصوف کے اس راستے میں مقام طریقت اور تعلیم حقیقت کے امام حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ آپ کا مقام علم میں بہت بلند ہے۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ ہمیشہ مولا علی کو ولایت کا وہ سورج مانا ہے جس کی روشنی سے ہر صوفی کا دل روشن ہے۔ تو دوستو، مولا علی اور علم تصوف کا رشتہ جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ اگر ہم آج کے اس دور میں ڈپریشن، بے چینی اور دنیاوی دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مولا علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے روحانی راستے یعنی تصوف اور نفس کی پاکیزگی کو اپنانا ہوگا۔ آپ کو مولا علی علیہ السلام کا یہ صوفیانہ پہلو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں یا علی مدد لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ کے دل میں تصوف اور روحانیت سے جڑا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ایک روحانی سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق مولا علی علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ذلہ العالی۔